صحابہ کرام رضوانullah علیہم مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من اشر ذی الحج یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ فقط کوئی مت سمجھے کہ جو ذی الحجہ میں دو چادریں پہن کر اس مقام پر آئے اس حج کا فیضان اسے ہی ملے گا، بلکہ حج کی رغبت رکھنے والے اور دیندار مسلمان دین کی طرف راغب کو بھی اللہ تعالیٰ حج کا فیضان اپنے گھر میں عطا فرمائے گا۔ وہ فیضان کیا ہے؟ فرمایا یہ مہینہ وہ شروع ہونے والا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھے تو رب تعالیٰ 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حج کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک رات کا قیام کرتا ہے تو رب تعالیٰ لیلۃ القدر کے قیام کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، اور تمہیں یہ چاہیے کہ ان ایام کے اندر 1 یا 2 دن کے بعد یہ ایام شروع ہو رہے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم عملی زندگی میں داخل ہو کر اپنے آپ کو ایام کی مناسبت کے اندر ان نیکیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں جن نیکیوں کی رغبت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ والتحمید، یہ تکبیرات صرف 8، 9، 10، 11، 12 کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ان پورے ایام میں بھی 5-6 کاموں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے۔ پہلا یہ روزے رکھتے، دوسرا تکبیرات ارشاد فرماتے، تیسرا حج اور عمرہ کی طرف رغبت دلاتے، چوتھا اعمال صالحہ کی کثرت کی طرف رغبت دلاتے، قربانی کی طرف رغبت دلاتے، اور پھر توبہ کی طرف خصوصی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلاتے۔ اور اس ضمن میں حج کے پورے سینیریو میں جائیے تو حج میں یہ ساری کیفیات انسان کو نظر آتی ہیں، اور غیر حاجی اگر ان کیفیات کو یہاں رہتے ہوئے بھی اپنانا چاہے تو رب تعالیٰ حج کا فیضان اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم پر اکثرو کثرت کرو ان ایام میں التحلیل، تحلیل کی، قولو کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ 2 کلمات، 2 جملے، مختصر جملے ہیں۔ پھر فرمایا التکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ التحمید، یوں کہو الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمات ان دنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین فقط ان ایام میں بازاروں میں نکل جاتے، اجتماعی طور پر تو نہیں لیکن انفرادی طور پر وہ لوگوں کو یاد کرواتے، اے غیر حاجیوں ان ایام کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ ایام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی کثرت کے لیے اس میں تکبیر بھی کہتے، تحمید بھی کہتے، تحلیل بھی کہتے، اور پھر رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبانوں سے ہم نے سنا الحمدللہ اللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض، کہ جو اللہ اکبر اور الحمدللہ کہتا ہے رب تعالیٰ زمین و آسمان کے برابر اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی رغبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجی کو بھی دلائی، اور پھر غیر حاجی کے لیے مزید کہ اسے حجاج کی مشاہبت اختیار کرنے کا بھی دیا گیا۔ ایام حج، ذی الحج شروع ہونے والے ہیں، یہ سوالات ذہنوں میں آئیں گے کہ ہمیں قربانی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، قربانی کرنی ہے تو پھر کیا احکام ہے، نہیں کرنی ہے تو تب کیا احکام ہے۔ دونوں کے لیے جس حکم میں دونوں کو یکجا کیا گیا، فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، پہلی بات تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ چاند دیکھیں، اور جب چاند دیکھیں تو پھر دعا کریں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت وربک وربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو جمیع اعتبار سے ہمارے لیے امن والا، خیر والا، سلامتی والا بنانا، اور ساتھ ہی اس چاند کو خطاب کرنا تیرا رب بھی اللہ اور میرا رب بھی اللہ۔ اور پھر حلال ذی الحج دیکھنے کے بعد فرمایا جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن
اور اپنی حجامت کو ابھی لے لے، ان 10 ایام کے اندر وہ بالوں کو کٹوانے سے اور ناخنوں کو ترشوانے سے اجتناب کرے۔ اب جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی ایسا ہی حکم دیا، کیوں؟ تاکہ وہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کو اختیار کر لے۔ لیکن یہ مستحب امر ہے، اگر کوئی اسے کرتا ہے تو اس پر اجر پاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ اجر سے تو محروم رہ جاتا ہے، البتہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں یہ فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بالوں کا لینا اور ناخنوں کا ترشوانا وغیرہ اگر اس میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کر دی جائے تو بندہ سخت گناہگار ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ کہ جس کے بال اتنے بڑھ گئے، ناخن اتنے بڑھ گئے کہ اب وہ 30 دن سے زیادہ گزر گئے، تو اسے چاہیے کہ وہ ناخن لے لے، کیونکہ اگر یہ 10 ملائے گا تو پھر تو 40 دن پورے ہو جائیں گے، اور ایک مستحب کو پاتے پاتے وہ تو ایک واجب کو ترک کر دے گا اور سخت گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسی ضمن میں ایک خاص پہلو کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ حجاج اکرام کو اس حالت میں بھی اپنے سطر کی پوشیدگی کا خصوصاً حکم دیا گیا، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا خصوصی حکم دیا گیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی غیر حاجی سے اس بات کی طرف، غیر حاجی ہوتے ہوئے یہ سبق اخذ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالنے چاہیے۔ عیب کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کے سامنے اور تنہائی میں کریں۔ یہ سبق شیشے سے سیکھیں کہ آپ شیشے کے سامنے میں یا آپ چلے جائیں تو شیشہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں عیب بتاتا ہے، بلکہ سامنے آئے تو بتاتا ہے، پیچھے والے کو مطلع نہیں کرتا، بلکہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا میرے چہرے پر عیب موجود ہوتا ہے، اس سے زیادہ کو ذکر نہیں کرتا۔ حاجی کے اس لباس میں بھی اسے سطر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سطر کے ساتھ ساتھ اسے لوگوں کے عیوب پر بھی سطر ڈالنے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زبان کو، تکلم کو خیر پر مبنی رکھے، خیر کے علاوہ کسی کلمات پر وہ اپنی زبان کو نہ لے کے جائے۔